بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آگے جو ابواب چل رہے ہیں ہم یہ ابواب کچھ اسکپ کر رہے ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے، ورنہ یہ ابواب اپنی جگہ پر بہت اہم ہے۔ باب کیف تلبیہ، تلبیہ کے الفاظ کا اس میں بیان ہے۔ تلبیہ کے الفاظ تقریباً سب کو معلوم ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ الفاظ اس روایت میں ہمارے سامنے موجود ہیں، مگر اس روایت میں تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو الفاظ بولتے تھے وہ لبیک لبیک وسعدیک والخیر بیدیک والرغباء الیک والعمل، تو یہ والے الفاظ زیادہ کیا کرتے تھے۔ بعض حضرات والناس یزیدنا لبیک یا ذا المعارج یہ کہا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام سنتے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منع نہیں فرمایا۔ اور آگے کی روایت میں اس طرح تلبیہ کا ذکر ہے۔ متا تقطع تلبیہ، تلبیہ کب ختم کیا جائے گا اس کا بیان ہے۔ تلبیہ حج والا رمی جمرہ عقبہ پہ اپنے تلبیہ کو مکمل کرے گا، اس روایت میں اس کا بیان ہے۔ اور معتمر کب ختم کرے گا؟ کہتے یلبی المعتمر حتی یستلم الحجر، حتی یستلم الحجر، جب وہ حجر اسود کا استلام کرے گا تو معتمر تلبیہ کو ختم کرے گا۔ والمحرم یؤدب، اس میں واقعہ ہے، واقعہ بیان کیا گیا ہے اس پوری روایت میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سامان ایک اونٹنی پر تھا، وہ غلام وہ اونٹنی لے کے آ رہا تھا، تو اس سے وہ اونٹنی گم گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو تنبیہاً مارا، تنبیہاً حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی پٹائی کی، تو اس روایت میں اس کا ذکر ہے۔ انظروا الی ھذا المحرم ما یصنع ویتبسم، آپ نے فرمایا دیکھو اس محرم کو یہ کیا کر رہا ہے، اور پھر آپ مسکرائے۔ یعنی اگر کسی کو مارا تو کسی کی پٹائی کی، کسی کو ادب سکھائے تو احرام پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ باب رجل یحرم فی ثیابہ، کوئی شخص اپنے کپڑوں کے اندر محرم ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایک شخص جو ہے وہ آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے پاس یہ جبہ ہے اور میرے اوپر زعفران لگی ہوئی ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ نے خاموشی کا خاموش رہے، اور پھر جب وہی نازل ہوئی تو آپ نے پوچھا این السائل، سائل کا ہے؟ آپ نے فرمایا عسل انکاس خلوق، خلوق اس خوشبو جو یہ خلوق جو ہے یا اثر سفرہ، اس کو اپنے جسم سے صاف کرو اور کپڑے سے صاف کرو، جبہ اتار دو اور عمرہ کرو، جیسے تو نے حج میں عمرہ کیا تھا اس طرح عمرہ کر۔ تو یہ روایات ہیں۔ بابو ما یلبس المحرم، محرم کیا پہنے گا اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ذکر ولا تنقب المرأة، عورت نقاب نہیں لگائے گی۔ ولا تلبس قفازین، اور جرابیں نہیں پہنے گی، اس کا ذکر ہے۔ یعنی وہ نقاب نہیں لگائے گی جو چہرے پہ لگ رہا ہو، وہ والا نقاب نہیں لگائے گی۔ اسی طریقے سے یہ اہم چیز ہے، قلنا نخرج مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فنزمد جباہنا بالسک المطیب عند الاحرام، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کننا نخرج مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف، فنزمد جباہنا، تو ہم لوگوں نے فنزمد، ہم مل لیتی تھی، جباہنا اپنی پیشانیوں کو، بالسکی المطیبی، بالسکی المطیبی،
یہ خوشبودار مرکب سے عند الاحرام، احرام کے پاس یعنی احرام کے پہلے. فَإِذَا عَرَقَتْ إِحْدَانَا، جب پسینہ آتا ہم میں سے کسی کو، سالہ علی وجہہا، تو ان کے چہرے پر بہہ جاتا تھا. فَيُرَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَا يَنْهَانَا، نبی علیہ السلام اس کو دیکھتے تو اس کو منع نہیں فرماتے تھے، یعنی اس کے پہنچنے کو منع نہیں فرماتے تھے. دیکھیے یہ احکامات ہے، یہ احکامات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوئی. ٹھیک ہے، خوشبو کا استعمال، پھر ایسی خوشبو جو کہ جسم والی ہو، اس کا استعمال ممنوع قرار دے دیے گئے. ان روایات میں قفازین اور خفین، دستان و موزوں کی ممانعت آئی ہے. پھر اسی طریقے سے ایسے نقاب کی ممانعت آئی ہے جو کہ چہرے پہ لگ رہا ہو، ایسے نقاب کی ممانعت آئی ہے، واضح ممانعت ہے. بعضی وہاں پر اہل عرب کہتے ہیں کہ نقاب بالکل نہیں ہٹا سکتے، نقاب ہٹانا حرام ہے، حالانکہ حدیث میں تصریح آئی ہے نقاب ہٹانے کے حوالے سے. تو ظاہری بات ہے وہ ایک واضح تصریح ہے، لیکن دوسری طرف چہرے پہ اس کی تصریح واضح ہو گئی ہے کہ وہ ایسا نقاب جو کہ چہرے پہ لگ رہا ہو، اس کو عربی میں نقابہ کہتے ہیں، جو کہ ماتھے پہ ایسے باندھا جائے کہ اس کا کپڑا چہرے پہ لگا ہو، اس کو نقابہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب پیچھے روایت کے اندر حفاظین اور خفین کا منع ہے. ٹھیک ہے، جبکہ آگے کی روایت حضرت سالم بن عبداللہ ان عبداللہ یعنی ابن عمر، آگے کی جو روایت ہے، میں درمیان سے پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ کنفیوز تو نہیں ہوئے. کانا یسنع ذالک، یعنی یقطع الخفین للمرأة المحرمہ، ہٹا دیتے جو محرم خاتون ہوتی اس سے خفین کو. ثم حدثته صفیہ بنت ابی عبید، پھر ان سے ذکر کیا حضرت صفیہ بنت ابی عبید نے ان عائشہ حدثتها، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد رخص للنساء فی الخفین، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو موزے پہنے رہنے کی اجازت دی تھی. فترک ذالک، تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے اس طرح کرنے کو منع فرما دیا. اوپر یعنی خوشبو اپنے ماتھے پہ لگا لینا اور پھر وہ خوشبو چہرے پہ بہتے رہنا، اس کو کہیں بھی ائمہ نے اس کی اجازت نہیں دی. ابتدائی اسلام میں تھا، بہت سی چیزیں تھیں جو کہ جن کی اجازت تھی، پھر اس کے بعد ان چیزوں کی ممانعت بھی پیش آئی. باب المحرم یحمل السلاح، محرم جو ہے وہ اسلحہ اٹھا سکتے ہیں، جی اٹھا سکتے ہیں. باب الفی المحرم تغطی وجہہ، محرم اپنا چہرہ جو ہے وہ ڈھانپے. یہ دیکھو آگے اس کی اہمیت آگئی اور ضرورت آگئی. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان الرکبان، سوار، یمرون بنا، ہمارے پاس سے گزرتے تھے، ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات، ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں تھے. فَإِذَا حَاذُوا بِنَا، جب وہ ہمارے قریب سے گزرتے تو سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها، تو ہم میں سے ہر کوئی اپنے سر کے پاس سے کپڑا لٹکا لیتی، من راسی، اپنے سر کے پاس سے، على وجهها، چہرے اوپر. فَإِذَا جَاوَزُونَا کشفنا، اور جب وہ ہٹ جاتے تو پھر ہم اس کو ہٹا لیتے تھے. جاری بات ہے آج کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہے کہ
پورے طواف کے چکر میں کوئی ایک بندہ ملے گا. ٹھیک ہے، آج کے زمانے میں تو ایسا نہیں. چنانچہ آج کے زمانے میں جو پی کیپ ہے خواتین وہ استعمال کرتی ہے. محرم صائم بیٹھ سکتے ہیں. باب المحرم یحتجم، محرم احتجام کر سکتے ہیں. باب یکتحل المحرم، محرم جو ہے سرما لگا سکتے ہیں، نہیں لگا سکتا. باب المحرم یغتسل، محرم غسل کر سکتے ہیں. باب المحرم یتزوج، محرم نکاح کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتا ہے لیکن جماع نہیں کر سکتا. احناف کا یہ ہے، اس کی تفصیلات ہیں. ہم شوافی کہتے ہیں نکاح بھی نہیں کر سکتا. باب ما یقتل المحرم من الدواب، محرم جو ہے وہ دواب میں سے کسی چوپائے کو قتل کر سکتا ہے. تو واضح ہے کہ نہیں کر سکتا. البتہ 5 ایسی جانور ہیں جن کو قتل کر سکتے ہیں. خمس لا جناح فی قتلہن علی من قتلہن فی الحل والحرم، الاقرب بچھو کو قتل کر سکتے ہیں، والفارۃ چوہے کو قتل کر سکتے ہیں، والغراب اور کوے کو قتل کر سکتے ہیں، والحدات اور چیل کو قتل کر سکتے ہیں، والقلب العقور اور کاٹنے والے کتے کو قتل کر سکتے ہیں. یہ عورت بھی سرما نہیں لگا سکتی. حدات چیل کو کہتے ہیں جی، ذہن میں رکھیے. اچھا، خمس قتلہن حلال فی الحرم، اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے. اس میں بھی وہی ہے. حیہ سانپ کو کہتے ہیں، الاقرب بچھو کو کہتے ہیں، حدات چیل کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فارا چوہے کو کہتے ہیں، والکلب العقور اور کاٹنے والا کتا. ٹھیک ہے، اگلی روایت میں الحیہ پھر ہے سانپ، والاقرب اور بچھو، والفویس سقا، فویس سقا یہ چوہے کو کہتے ہیں. فارا اور فویس سقا یہ چوہے کو کہتے ہیں. ویرم الغراب اور اس کو پتھر سے اڑا سکتے ہیں. ویرم الغراب پتھر کو اڑا سکتے ہیں. ولا یقتلو لیکن اس کو قتل نہیں کر سکتے. لیکن تھوڑی سی تبدیلی ہے، روایتیں دیکھ لینے سے چیز سمجھو. والقلب العقور والحدات والسبع العادی، سبع العادی اور حملہ آور ہونے والے کسی بھی درندے کو مار سکتے ہیں. حملہ آور ہونے والا کوئی بھی درندہ ہو اس کو مار سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. چلو. لحم الصید للمحرم، لحم الصید للمحرم شکار کا گوشت محرم کے واسطے کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. تو اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے روایات کافی ساری ہیں. اس کے اندر کافی ساری روایات ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی نے خود شکار کیا تو اس کو نہیں کھا سکتے. اگر خود شکار کیا تو نہیں کھا سکتے، اور اگر کسی اور نے محرم کے لیے شکار کیا تو بھی نہیں کھا سکتے. کسی نے اپنے لیے شکار کیا، کسی نے اپنے لیے شکار کیا اور اپنے لیے شکار کرنے کے بعد محرم کو کھلا دیا تو پھر اس کو کھا سکتے ہیں. اللہ. تو یہ یہاں پر روایت ہے، یہ مزے کی روایت ہے، ہم پڑھ لیں اس کو تو اچھا ہے. وکان الحارث، کہتے ہیں کہ حارث جو تھے خلیفۃ عثمان علی الطائف، حضرت عثمان کے خلیفہ تھے طائف میں. فصنع علی عثمان طعاما فیہ من الحجل،
انہوں نے حضرت عثمان کے لیے کھانا تیار کیا جس کے اندر چکور تھے. چکور ایک جانور ہوتا ہے، اور چکور ایک ایسا جانور ہے جس کو عام طور پہ پالتے نہیں ہیں. ولی عاقیب، ولی عاقیب، اور اس کے اندر جو تھے وہ جنگلی چڑیا تھی. اس کے اندر جنگلی چڑیا تھی. پہلے اگر سرما لگایا ہے، انہوں نے سوال کیا ہے احرام کی نیت سے پہلے سرما لگایا ہو، بعد میں احرام کی نیت کی ہو میقات میں، تب صحیح ہے جی، تب بالکل صحیح ہے، کوئی حرج نہیں. وَلَحْمِ الْوَحْشِ، پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے تھے، اسی طرح دوسری چیزیں پہلے لگاتے تھے. وَلَحْمِ الْوَحْشِ، لحم الوحش کیا ہوتا ہے؟ لحم الوحش کہتے ہیں نیل گائے کو. دیکھیے، ایک ایک ہے وحوش الاہلیہ، ٹھیک ہے، اور ایک ہے وحوش البادیہ. یعنی گدھا دو قسم کا ہوتا ہے. ایک وحوش الاہلیہ ہوتا ہے اور ایک وحوش البادیہ ہوتا ہے. یہ جو وحوش البادیہ ہے نا، یہ وحوش البادیہ، یہ جو ہے اس کو نیل گائے کو کہتے ہیں. نیل گائے، میں نے زندگی میں کبھی نیل گائے دیکھی نہیں تھی. اس مرتبہ لاہور کے سفاری میں گئے تو میں نے نیل گائے دیکھی، تو بالکل اس کی شکل گدھے اور گائے سے ملتی جلتی تھی. گدھے اور گائے سے ملتی جلتی تھی. حضرات فقہا نے وہ لحم الوحوش الاہلیہ لکھا ہے حرام، کہ گدھے کے گوشت کو حرمت لکھا ہے. اس کو گدھا کہتے ہیں اور اس کو نیل گائے کہتے ہیں. تو وَلَحْمِ الْوَحْشِ، نیل گائے کا گوشت بہت بڑی چیز ہے، میں مختصر بتا. فبعث الى علی، تو پھر وہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. ٹھیک ہے، فبعث الى علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی بلا لیا. فجاءه الرسول وهو يخبط لعبائر له. تو فجاءه الرسول، تو پھر آیا ان کا قاصد، وهو يخبط لعبائر، وہ درختوں کے پتے جھاڑ رہے تھے. وهو يخبط العبائر، وہ اس حال میں آیا کہ وہ درختوں کے پتے جھاڑ رہے تھے. فجاءه، آیا، وهو ينفض الخبط على عن يده، تو وہ پتے ہٹاتا ہوا، وہ پتے وهو ينفض الخبط عن يده، اپنے ہاتھ کو جھاڑتے ہوئے. ينفض الخبط کہتے ہیں ہاتھ جھاڑنے کو، عن يده، اپنے ہاتھ کو جھاڑتے ہوئے آئے. فقال له، تو ان قاصدوں نے ان سے کہا، قل، آپ کھائیے. فقال اطعموا قوما حلالا فإن حرم، جو قوم حلال ہے وہ تو اس کو کھائے، لیکن میں تو محرم ہوں، میں نہیں کھا سکتا. فقال علی، تو پھر علی نے کہا، انشدوا من کان ہاہنا من من اشجع. فرماتے کہ انشدوا من کان ہاہنا، انشدوا اصل میں یہ لفظ ہے انشد اللہ، انشد اللہ من کان ہاہنا من اشجع، میں قسم دیتا ہوں تم میں سے جو بھی قبیلہ اشجع سے، میں تم کو قسم دیتا ہوں. یہ تھوڑی سی بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے کسی کا، کہ کوئی سامنے والے کو قسم دے کے بات کرتا ہے. اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی یہ بات جانتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہدى الیہ رجل حمار وحش وهو محرم، کہ کسی شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے تشریف لا رہے تھے تو اس کے اندر ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نیل گائے دی تھی، ہدیہ کی تھی، جو اس نے شکار کی تھی. وہ ہوا محرم، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم تھے. فابا ان یاکلہ،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے سے انکار کیا تھا. قالوا نعم، تو سب نے کہا ہاں ایسے ہی ہے، یہی بات ہے. تو یہ ایک مزے کا واقعہ تھا، میں نے کہا چلے ایسے ہی اس کو نہ گزار دیں. دیکھتے جاتے ہیں کہ کچھ الگ چیز ملتی ہے تو ہم اس کو ڈسکس کریں. باب الجراد المحرم، محرم کے لیے اگر کوئی شکار کرتے ہیں تو اس کا بیان ہے. باب فی الفدیہ، اگر کسی کے کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ فدیہ اس کے ذمہ ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. باب الاحصار، کسی کو عمرے سے حج سے روک دیا جائے تو اس کو احصار کہتے ہیں. وہ اپنی ادھر بھیج دے گا، قربانی حرم میں بھیج دے گا، اور پھر وہ قربانی کرنے کے بعد اپنے آپ کو حلق کروا لے گا. اللہ اکبر. باب دخول المکہ، باب دخول مکہ، مکہ غیر منصرف ہے نا تو دخول المکہ نہیں ہوگا. چلے جی اب ہم سبق شروع کر رہے ہیں. مکہ میں داخل ہونے کا بیان. وبالسند المتصل منا إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان إذا قدم مكة بات ذي طوى. حضرت ابن عمر جب مکہ تشریف لائے تو ذی طوا میں رکے، حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. ویغتسل، انہوں نے غسل کیا. ثم يدخل مکہ، نہارا، پھر صبح کے وقت مکہ میں داخل ہوئے. وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر کر رہے تھے اللہ کے نبی سے کہ انه فعله، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا. تو بات ابھی ذی طوا، ذی طوا ایک مقام ہے، اس مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہاں پہ رکے، رات گزاری، پھر صبح اٹھے، غسل وغیرہ کیا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے. ذی طوا مکے سے باہر ایک مقام کا نام ہے. وبه قال حدثنا عبداللہ بن جعفر البرمکی قال حدثنا معن عن مالك حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكه من الثنيه العليا، آپ ثنیہ علیا سے مکہ میں داخل ہوئے. ثنیہ کہتے ہیں چھوٹی پہاڑیوں کو، اور جو شہر کی حدود ہوتی تھی اس کے آخر میں پہاڑیاں بنی ہوتی تھی تو ان کو ثنیہ کہتے تھے. جو مکہ کی لوکیشن ہے وہ مکہ کی لوکیشن ایسی ہے کہ ایک ہے معلہ، ایک ہے مسفلہ. مسفلہ دو لفظ آپ ذہن میں رکھیں. یہ حرم ہے، اور اس حرم میں کچھ موٹی باتیں آپ سمجھ لیجیے. دو لفظ، جی ہاں دو لفظ ہیں. تھوڑی سی لوکیشن صحیح سے سمجھ لیجیے، جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا ان کو بھی سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. نہیں وہی بتا رہا ہوں. کون سے دو لفظ کی بات کر رہے ہیں؟ وہی دو لفظ سمجھانے کے لیے میں نے یہ سب کھولا ہے. ایک کعبۃ اللہ ہے، یہاں پہ آپ طواف کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر یہاں سے نکل کے آپ ادھر آتے ہیں حرم شریف کے اندر. یہ ہے صفا، اور یہ ادھر جاتے ہیں، ادھر ہے مروہ، ٹھیک ہے جی. تو یہ صفا اور یہ مروہ، جو لوگ ہو کے آئے ہیں وہ تو بہت اچھے سے جانتے ہیں صفا اور یہ مروہ. یہاں تک بات سمجھ میں آئے گی. یہ پہلا اسٹیپ ہے. اس باب کے اندر دخول مکہ کو سمجھنے کے لیے یہ چیز سمجھنا ضروری ہے.
یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ حرم کا مطاف ہے، یہاں پہ طواف کیا جاتا ہے، یہاں پہ طواف کیا جاتا ہے، اس کے بعد یہاں سے نکل کے صفا مروہ پہ آتے ہیں، اور صفا اور مروہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہ جگہ ہے مروہ کے پاس، یہاں مروہ کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر تھا، جس کی تصویریں بھی ملتی ہیں۔ اس کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، بالکل مروہ کے تھوڑا سا جا کے سامنے تھا۔ حضرت معاویہ، ابو سفیان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا۔ اور یہ جس جگہ واش روم بنے ہوئے ہیں، یہ ابو جہل کا گھر تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے تشریف لاتے تھے، اور مروہ کے پاس ہے باب السلام، یہاں سے اندر داخل ہوتے تھے۔ یہاں تک بھی بات سمجھ میں آئے گی؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اس کے بعد یہ جو پہاڑ ہے، یہ جو جگہ ہے نا، یہ ساری ایک پہاڑ پہ بنی ہوئی ہے، پہاڑ کے کچھ اثرات نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے جبل ابی قبیس، ٹھیک ہے جی، یہ ہے جبل ابی قبیس۔ اچھا، ایک بات سمجھ لیجئے، تو یہ سارا ایریا نا، یہ یوں آ رہا ہے، یہ اونچا ہے اور بہت اونچا ہے، اور یہ نیچا ہے۔ جو لوگ دیکھ کر آئے ہیں وہ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کبوتر چوک اس طرف ہے، نہیں، یہ اونچا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جبل ابی قبیس ہے، یہ سارا پہاڑ جو ہے جبل ابی قبیس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ جبل عمر کا پوچھ رہے ہیں، جبل عمر اس جگہ پہ تھا، جبل عمر اس جگہ پہ تھا۔ ہاں، وہ آپ جو حرم میں رہے تھے نا، وہ اس جگہ پہ رہے تھے، آپ لوگ اس جگہ پہ رہے تھے۔ دیکھیں، حرم کے اس طرف جتنی بھی جگہ ہے، یہ اونچی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو گئے ہوئے ہیں، جو عمرہ کیا ہوا ہے، آپ جب اس طرف جاتے ہیں تو یہ جگہ بہت اترائی والی ہے، تو یہ جگہ اس طرف اونچائی والی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے کئی ساری روایت میں اس کی بات ذکر آئی، تو یہ جگہ اونچی ہے، یہ جگہ اونچی ہے، اور یہ جگہ نیچی ہے۔ چلے جی، تھوڑا سا اور زوم آؤٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہاں پر تھوڑا سا ہم نے زیادہ زوم آؤٹ کر دیا، لیکن ہماری اسکرین اتنی بڑی ہے نہیں، بس زیادہ اس کو کر نہیں سکتے۔ یہاں جو قبرستان ہے نا، حرم شریف سے نکلتے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے قبرستان ہے، تو اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، ہم نہیں کرتے، زمانے سے آ رہا ہے۔ یہ اونچا علاقہ ہے، اس طرف جاتے ہیں تو اونچائی آتی ہے، اس طرف جاتے ہیں تو اترائی آتی ہے، اونچائی آتی ہے اور یہ اترائی آتی ہے۔ اونچائی کو اعلیٰ کہتے ہیں، اور اترائی کو اسفل کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ سے نکلا معلّہ، اور اسفل سے نکلا مسفلہ،
ٹھیک ہے، تو یہ معلّہ ہے اور یہ مسفلہ ہے۔ یہ اوپر والا حصہ معلّہ کہلائے گا، ٹھیک ہے، اور نیچے والا علاقہ مسفلہ کہلائے گا۔ تو یہ معلّہ ہے اور یہ مسفلہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے معلّہ سے، تو یہاں پر آپ اوکے، ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے مسفلہ سے، تو یہاں پہ رکے۔ تو جہاں پہ معلّہ مسفلہ کا ذکر آئے گا وہاں پر یہ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہاں پر مختلف جگہوں پر یہ ایسے دو تین جگہ بنی ہوئی ہیں جن کو کدئی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کدئی جو ہے، یہ کدئی یا کدن، ٹھیک ہے، یہ مسفلہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو ایریاز ہیں جن کے حوالے سے ان روایات میں ذکر ہے۔ ان ایریاز کو آپ تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا، انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو جو معلّہ ہے اس کے پاس جو پہاڑیاں تھیں ان کو سنیت العلیاء کہتے ہیں، اور مسفلہ میں جو پہاڑیاں تھیں ان کو سنیت السفلیٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کان یدخل مکہ من السنیت العلیاء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنیہ علیاء سے مکہ میں داخل ہوئے، یعنی معلّہ سے داخل ہوئے، وَيَخْرُجُ مِنَ السَّنِيَّةِ السُّفْلَىٰ، اور سنیہ سفلا یعنی مسفلہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے واپس تشریف لے کر گئے۔ زیاد برمکیو، اور برمکی نے اضافہ کیا سنیتی مکہ، یہ مکہ کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا، طلع البدر علینا من سنیات الوداع، مکہ میں اونچا مدینہ میں اونچا نیچا نہیں تھا، بلکہ مدینہ میں سب برابر تھا، تو جو پہاڑیاں تھیں وہ ودائی پہاڑیاں تھیں۔ تو طلع البدر علینا، آپ کا اونٹ وہاں سے آیا تو سب سے پہلے آپ کا چونکہ اونٹ کی کوہان اونچی ہوتی ہے، سر نیچا ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ کا چہرہ مبارک نمودار ہوا، تو من سنیات الوداع، سنیہ کہتے ہیں چھوٹی پہاڑیوں کو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ جی جمائرہ، یہ جمائرہ جو ہے، جمیرہ، یہ جمیرہ ہوٹل جبل عمر میں ہے نا، جبل عمر میں ہے، یہ جبل عمر مسفلا کا پہلا حصہ ہے۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن عبيد الله النافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجره، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے طریق شجرہ سے، ويدخل من طریق المعرس، اور معرس کے راستے سے آپ داخل ہوئے۔ اب معرس کا راستہ مسفلہ میں ہے اور شجرہ کا راستہ معلّہ میں ہے، ٹھیک ہے جی، شجرہ کا راستہ معلّہ میں ہے، تو یہ الٹا ہو گیا، پہلے تھا معلّہ سے داخل ہوئے اور مسفلہ سے نکلے، اور اس روایت میں ہے کہ کہ شجرہ سے نکلے اور مسفلہ سے داخل ہوئے، یعنی شجرہ جو ہے وہ شجرہ اس طرف ہے، یہ شجرہ معلّہ کی طرف، یہ شجرہ، یہ معلّہ ہے، جنت المعلّہ آپ جاتے ہیں تو راستے میں یہ یہاں سے نکلتے ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں، چلتے 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 یہاں سے کوئی کنوینس نہیں ملتی، یہاں تک کنوینس ملنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہاں سے آتے ہیں تو یہاں راستے میں مسجد جن ہے، مسجد شجرہ ہے، تو یہ شجرہ، یہ کہاں ہوئی؟ معلّہ میں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور معرس، یہ طریق الہجرہ جو روڈ ہے اس طرف ایک راستہ آتا ہے جس کو معرس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس روایت میں ہے کہ کانا یخرج من طریق الشجرہ، اس سے آپ نکلے اور اس سے آپ داخل ہوئے، پچھلی روایت میں ہے اس سے آپ داخل ہوئے اور اس سے آپ نکلے، جی ہاں، مسجد جن کے پاس ہی معلّہ ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہو گیا، ٹھیک ہے، اس روایت میں
اقلاب ہو گیا، یعنی الٹا بیان کر دیا. ٹھیک ہے جی. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونتوب الیہ. وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من قدأ من اعلى مکہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ وسلم قدئی سے داخل ہوئے جو کہ اعلیٰ مکہ میں ہے. بعض قدئی اسفل مکہ میں ہے، مسفلہ میں ہے، بعض قدئی معلہ میں ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ داخل معلہ سے ہوئے. داخلہ فی العمرتی من قدن آپ عام فتح میں بھی قدئی سے داخل ہوئے. آپ جب عمرے کے لیے تشریف لائے تب بھی آپ قدئی سے داخل ہوئے. وکانا عروۃ یدخل منہما جميعا اور عروہ دونوں راستوں سے داخل ہوا کرتے تھے. واکثر ما کان یدخل من قدائن اور اکثر جو ہے وہ داخل جب ہوتے تھے تو خدئی سے ہی داخل ہوتے تھے. وکانا اقربهما الى منزلی کیونکہ ان کا گھر اس کی طرف تھا. بات سمجھا چکا ہوں، امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی. وبه قال حدثنا ابن مسنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة آپ جب مکہ میں داخل من اعلاها معلّہ سے داخل ہوئے، خرج من اسفلها اور اسفل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے. لا الہ الا اللہ. یہ دخول مکہ کا بیان ہے جو کہ پورا ہوا. تک تو نہیں گئے آپ لوگ بھائی. باب فی رفع الید اذا رأى البیت. ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ اس ہاتھ اٹھانے سے بہت ساری چیزیں مراد ہیں. بعض حضرات نے کہا اس ہاتھ اٹھانے سے استقبال مراد ہے، بعض نے کہا استقبال مراد نہیں ہے بلکہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے. بعض نے کہا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مراد نہیں ہے بلکہ کعبہ کو اشارہ کرنا مراد ہے. دیکھیے استقبال کرنا یہ بھی درست ہے. استقبال کہتے ہیں جیسے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسے ہی استقبال کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. کعبۃ اللہ کا استقبال ہمارے نزدیک یہ کرنا مستحب ہے. ٹھیک ہے، دعا کے لیے بعض لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کعبۃ اللہ کو اشارہ کرتے کہ ہاں میں آ گیا ہوں، جیسے کسی انسان کو اشارہ کرتے ہیں. تو باب رفع الید الی اذا رأى البیت، جب کعبۃ اللہ کو دیکھیے تو ہاتھ اٹھائے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ بعض روایت میں ممانعت ہے اور بعض روایت میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں. وبه قال حدثنا يحيى بن معين ان محمد بن جعفر حدثهم محمد بن جعفر نے ان کو یہ بات بتائی کہ حدثنا شعبہ، کہ شعبہ نے ہمیں یہ سنایا، شعبہ نے ہمیں بتایا کہ سمعت ابا قزعہ یحدث عن المہاجر المکی، میں نے مہاجر مکی سے یہ روایت سنی. قال سئل جابر بن عبد الله عن رجل يرى البيت يرفع يديه، جب کعبۃ اللہ کو دیکھے تو ہاتھ اٹھائے. وقال ما كنت ارى احدا يفعل هذا الا اليهود، میں نے نہیں دیکھا یہ کرتے ہوئے، صرف یہود کو کرتے ہوئے دیکھا. تو اس سے مراد کعبۃ اللہ کو اشارے کرنا ہے، جیسے کسی انسان کو اشارے کرتے ہیں. قد حججنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم نکن نفعل، ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ حج کیا تو ہم نے ایسے نہیں کرتے تھے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ جو ہاتھ سے اشارہ کعبۃ اللہ کو کرنا ہے اور بائے بائے کرنا ہے، اس کی ممانعت آئی ہے. اس کی ممانعت آئی ہے جیسے ہاتھ اٹھا کے سلام کرتے ہیں، اس کی ممانعت ہے. ہاتھ اٹھا کے دعا کی ممانعت نہیں اس روایت کے اندر. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الانصاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام مقام ابراہیم کے پیچھے، یعنی یوم الفتح. باب الفتح ایک دروازہ کعبۃ اللہ کے اندر بنا ہوا ہے، اس کو باب الفتح کہتے ہیں.
باب العمرہ ایک دروازہ کعبۃ اللہ میں بنا ہے، اس کو باب العمرہ کہتے ہیں، کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا تھا۔ تو ایک مرتبہ داخل نہیں ہوئے، نبی علیہ السلام کئی مرتبہ کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، تو کئی مرتبہ داخل ہونے میں مختلف دروازے بن جاتے ہیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد حدثنا ابن حنبل قال حدثنا بعض بن اسد وهاشم يعني ابن القاسم قال حدثنا سلمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن ابي هريرة قال اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مکہ میں داخل ہوئے۔ واقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ تشریف لائے الی الحجر، حجر اسود کی طرف، فاستلمہ، اور آپ نے استلام کیا، ثم طاف بالبیت، اور پھر بیت اللہ کا طواف کیا، ثم اتى الصفا، پھر صفا پہ آئے، فعلاہ، اور اس کے اوپر چڑھ گئے، حیث ینظر الی البیت، فعلاہ، اتنا اوپر چڑھے کہ کعبۃ اللہ وہاں سے نظر آ جائے۔ آج کل تو نظر نہیں آتا، البتہ صفا پہاڑی کے پیرلر آ جانے سے کعبۃ اللہ نظر آتا ہے۔ فرفع یدیہ، آپ نے ہاتھ اٹھائے، فجعل یذکر اللہ ما شاء، آپ ذکر فرما رہے تھے جو چاہتے تھے، یذکرہ ویدعو، دعا کر رہے تھے۔ قال، فرمایا، والانصاب، والانصاب فرماتے ہیں کہ والانصاب تحتہ، والانصاب تحتہ، کہ جو پتھر ہے وہ آپ کے نیچے تھا، والانصاب تحتہ، جو نصب کردہ پتھر تھے وہ آپ کے نیچے تھے، وہاں بہت سے پتھر نصب کیے گئے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرا دیا، تو آپ ان سے اونچے تھے۔ قال ہاشم، فدعا، آپ نے دعا مانگی، وحمد اللہ، اور حمد بیان کی، ودعا بما شاء ان يدعو، اور دعا مانگی جو آپ نے چاہا دعا مانگی۔ یہ فتح مکے کے موقع کا واقعہ ہے، اور انصاب سے مراد یہ وہی پتھر ہیں جو اصاف اور نائلہ کے بت تھے، وہ وہاں پر نصب تھے، پھر ان بتوں کو توڑ دیا گیا۔ تو یہ عام الفتح کا واقعہ ہے۔ تو اس کے بعد وہ پتھر گرا دیے گئے، وہ پتھر گرا دیے گئے، وہ بت گرا دیے گئے، تو الانصاب سے مراد ہے۔ فدعا دعا مانگی، وحمد اللہ، چنانچہ صفا مروہ پر دعائیں قبول ہوتی ہے، صفا مروہ پر دعا لازمی مانگنی چاہیے اور کثرت سے مانگنی چاہیے۔ ہمارے ہاں بڑی وہ بھی ہوتی ہے، یہ جنت المعلیٰ بھی مسجد جن کے پاس ہے، مسجد جن کو کراس کرتے ہیں کعبۃ اللہ سے جاتے ہوئے، تو آگے مسجد جن آتی ہے، مسجد جن کے بعد مسجد جن کے سامنے مسجد شجرہ ہے، بالکل سامنے مسجد شجرہ، مسجد شجرہ مسجد جن کے بالکل سامنے ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے درخت کو اشارہ فرمایا تھا، تو درخت زمین پھاڑتا ہوا آ گیا تھا، اور زمین پھاڑتا ہوا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سلام کیا اور کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے واپس چلا گیا۔ اچھا، ماشاء اللہ تعالیٰ بار بار جانا، بار بار وہاں بیٹھنا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بابو تقبیل الحجر، حجر اسود کا بوسہ دینا۔ بھی آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ میں تو بول رہا ہوں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل میں سننے والوں کو ہوتا ہے کہ ابھی قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن العمش عن ابراهيم عن عابس بن ربيعه عن عمر انه جاء الى الحجر فقبله، آپ حجر اسود کے پاس آئے اور اس کو بوسہ دیا، فقال، اور کہا کہ انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تم صرف ایک پتھر ہو، لا تنفع ولا تضر، تم کسی کو فائدہ نہیں دیتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک، اگر میں پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا تجھے بوسہ دیتے ہو، تو ما قبلت تھا، تو میں تمہیں کبھی بھی بوسہ نہیں دیتا۔ باب استلام الارکان، ارکان کا استلام کرنا۔ کعبۃ اللہ کے چاروں کونوں کو رکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دو رکن جو کہ رکن یمانی ہے اور
رکن حج اسود ہے، صرف ان دونوں کو چھونے کا حکم ہے، اور حجر اسود کو بوسہ دینے کا حکم ہے۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت الا الركنين اليمانيين۔ آپ یمانی رکنین کو چھوتے تھے، اس کے علاوہ آپ کسی رکن کو، کسی کونے کو نہیں چھوتے تھے۔ یہ کونے چھونے کی بات آ رہی ہے، کعبۃ اللہ کی دیوار پہ لپٹنا، چمٹنا اور اللہ سے اس سے لپٹ کے مانگنا، یہ باقاعدہ ثابت ہے۔ آگے روایت میں انشاءاللہ آئے گا، اللہ موقع دیں گے تو انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن ابن عمر انه اخبر بقول عائشة، ان کو بتایا گیا حضرت عائشہ کے قول کے حوالے سے، حضرت عائشہ کی اس بات کے حوالے سے کہ انه اخبر کہ ان الحجر بعضه من البيت، ان الحجر تو غلط ہے نا، ان الحجر، ان الحجر ہے، یہ لفظ یہاں پہ غلط ہے، ان الحجر، حجرہ نہیں، بعضه من البيت یہ کعبۃ اللہ کے کا حصہ ہے۔ فقال ابن عمر والله انی لاظن عائشة ان كانت سمعت هذا من رسول اللہ، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ، ارے 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 سمجھ میں آیا، اچھا مجھے تھوڑا بہت سمجھ میں آئی ہے، ایک بات میں ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ روایت دو حصوں میں صفحات کے اعتبار سے ٹوٹ رہی ہے۔ وَإِذَا إِنِّي لَأَظُنُّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يترك استلامهما الا انه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا استلام بالکل بھی نہیں چھوڑا، الا انهما ليس على قواعد البيت، سوائے اس کے کہ دونوں قواعد بیت میں سے نہیں ہے، ولا طاف الناس وراء الحجر الا لذلك، اور یہاں لفظ ہجر ہے، ولا طاف الناس، لوگ طواف نہ کرے، وراء الحجر الا لذلك، حجر سے پیچھے ہو کر، الا لذلك مگر اس کے ساتھ کرے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ روایت نا مجھے کافی زیادہ پریشان کن لگی ہے، ابھی میں اس کے حوالے سے آتا ہوں۔ ایک سمجھ لیجئے اس روایت میں دو باتیں سمجھ میں آ رہی، دو الگ الگ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ذرا سمجھیے گا۔ یہ چونکہ باب استلام ارکان کا ہے، اس کے اندر جو روایت جمع ہو گئی ہے وہ میرا خیال دو الگ روایتوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، میں اس پہ تحقیق کروں گا، ابھی تو وقت نہیں ہے، کہ حضرت ابن عمر کو حضرت عائشہ کے قول کے بارے میں بتایا گیا۔ ان الحجر بعضه من البیت، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے حجر، حجر کہتے ہیں حتیم، تو حتیم کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، حتیم کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ جب ہم اس طرح اس حدیث کو سمجھیں گے تو ابن عمر کہتے ہیں واللہ انی لاظن عائشہ ان کان سمعت ھذا من رسول اللہ، مجھے یقین ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات اللہ کے نبی سے سنی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔
ولا طاف الناس وراء الحجر الا لذلك، لوگ طواف نہ کریں ہجر کو ہٹا کر، الا لذلك مگر ہجر کے ساتھ، یعنی کعبۃ اللہ یہ ہے اور یہ حتیم ہے، تو لوگ طواف یہاں سے نہ کریں، یہاں سے طواف نہ کریں بلکہ یہاں سے طواف کریں، حتیم سمیت طواف کریں، یہاں سے طواف کریں، تو یہ مطلب ہے ولا طاف الناس وراء الحجر الا لذلك۔ اب سمجھیے میری بات، جو مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے، جو ہمارے نسخوں میں، میرے نسخے میں میرے خیال میں غلطی ہے، جو سمجھ میں ان الحجر بعض من البیت، حجر کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، انی لا اظن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یترک استلامہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا استلام کبھی بھی نہیں چھوڑا، یعنی لم یترک طوافہما، یہ جو ہجر سے اس طرف جو کونے ہیں، یہ جو کونے ہیں یہ حتیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یترک استلامہما، ان دونوں کا نہیں چھوڑا، یعنی طواف نہیں چھوڑا، اور اگر لم یترک استلامہما ہے تو استلام سے یہ مراد ہے کیا ہے، یہ رکن یمانی ہے اور یہ رکن اسود، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استلام نہیں چھوڑا جو ہے، تو یہ تھوڑی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کے ساتھ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو لم یترک استلامہما یعنی لم یترک طوافہما، ان دونوں رکنین کا طواف، الا انہما لیس علی قواعد البیت، حالانکہ یہ قواعد بیت میں سے نہیں ہے، یعنی یہ قواعد ولا ناس ولا طواف الناس، وہ لوگ طواف نہ کرے ولا وراء الحجر الا لذلك، وہ ہجر کے ساتھ، ہجر کے پیچھے سے طواف کرے، ہجر کے اندر سے طواف نہ کرے، کل میں اس کو دیکھوں گا اس روایت کو، مجھے جو سمجھ میں ہے میں نے آپ سے عرض کر دی۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يا عبد العزيز بن ابي الرواد عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ان يستلم الركن اليمانية، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی رکن یمانی کا استلام نہ چھوڑتے، ولا حجر فی کل طواف، اور ہر طواف کے اندر حجر اسود کا طواف کا استلام نہیں چھوڑا کرتے تھے، قال وقان عبداللہ بن عمر یفعل، حضرت عبداللہ بن عمر اس کو کیا کرتے تھے۔ یہاں پر رکن یمانی کے استلام سے مراد رکن یمانی کو چھونا ہے، ٹھیک ہے، اور حجر اسود کے استلام کا مطلب ہے حجر اسود کو چھونا ہے۔ ہم لوگ نے جو استلام کو سمجھا ہوا ہے وہ کیا ہے، وہ اصل میں ہے اشارہ استلام، ہم لوگوں نے جس چیز کو استلام سمجھا ہے وہ اصل میں اشارہ استلام ہے، وہ اصل میں ہے اشارہ استلام، استلام کا مطلب ہے چھونا، اور استلام کا مطلب ہے اس کو چھونا اور چھو کر اس کو بوسہ دے دینا، ٹھیک ہے، ایک تو ہے براہ راست تقبیل، براہ راست بوسہ دینا، اور ایک ہے براہ راست تقبیل نہیں بلکہ جو ہے ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چوم لینا، اس کو استلام کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو رکن یمانی کا تو استلام ہی کر سکتے ہیں، اشارہ استلام نہیں کر سکتے، رکن یمانی کا ہاں ان دو رکنوں کا استلام کرتے تھے، مگر وہ ہجر آ گیا نا درمیان میں، تو ہجر کی وجہ سے مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات، میں انشاءاللہ اس کو دیکھوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو ایک ہوتا ہے استلام، ایک ہوتا ہے، میں چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو تو تصویر میں دکھا دوں کہ وہ کیا چیز ہے، تو اس سے زیادہ بہتر سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں ساری اسکرین کھل رہی ہے، میں ایک منٹ یہ حجر اسود کی تصویر ہے، اور حجر اسود کی تصویر یہ مکمل حجر اسود نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ ٹکڑے موجود ہیں، وہ حجر اسود ہے، جیسے یہ ٹکڑا موجود ہے، یہ ٹکڑا موجود ہے، یہ ٹکڑا موجود ہے، یہ تقریباً 60 ٹکڑے حجر اسود کے،
ٹھیک ہے، اور یہ یہاں پر موجود ہے بس، یہ بقیہ پورا حجر اسود نہیں ہے۔ یہ جیسے یہ کعبۃ اللہ میں یہ حجر اسود لگا ہوا ہے، تو یہ رکن یمانی ہے، یہ رکن یمانی ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ شاہ زوران ہے جو کعبۃ اللہ کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ مقام ابراہیم